اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ تو میرے دوستو، معجزات سیرت انبیاء علیہ السلام کا بہت ہی نمایاں اور روشن باب ہیں۔ ان کی حقانیت سے انکار کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ قانون الہی ہے کہ اس نے جب بھی خلق کی ہدایت کے لیے کسی نبی علیہ السلام کو بھیجا تو ساتھ ہی انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ بھی عطا فرمایا، جسے دیکھ کر لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی اور منکرین جان توڑ کوشش کے باوجود اس کی مثال لانے سے عاجز رہتے۔ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصا کا سانپ بننا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا وغیرہ۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات دیے، بلکہ جو معجزے دیگر انبیاء علیہ السلام کو فردن فردن عطا ہوئے وہ سب ان سے بھی کہیں زائد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علی میں جمع کر دیے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لاتعداد معجزات میں سے ایک بہت ہی منفرد، ممتاز اور نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج، ساتوں آسمان، عرش و کرسی سے بھی اوپر تشریف لے گئے اور کائنات کی سرحدیں پار کر کے لامکاں کی سیر فرما کر واپس زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ اس پر تمام اہل حق کا اجماع و اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جن جن معجزات سے سرفراز فرمایا ہے، ان تمام معجزات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات میں جمع فرما دیا ہے، اور ان کے علاوہ بے شمار ایسے معجزات سے بھی اللہ جلالہ نے اپنے آخری پیغمبر شفیع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممتاز فرمایا، جو آپ کے خصائص کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات و معجزات ہیں جو کسی نبی رسول کو عطا نہیں کیے گئے۔ میں ہوں محمد رضوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہونا۔ نمبر 1، حدیث شریف میں آیا ہے کہ کانا نبیًا آدم بین الروح والجسد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا۔ نمبر 3، تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا ہوئی۔ معجزہ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا۔ نمبر 5، تمام آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت تمام بت اوندے ہو کر گر پڑے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب تبدیل و تحریف سے محفوظ کر دی گئی اور قیامت تک اس کی بقا و حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت الکرسی عطا کی گئی۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خزائن الارض کی کنجیاں عطا کر دی گئیں۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم کے معجزے سے سرفراز کیا گیا۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عامہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے معجزہ شکل قمر ظہور میں آیا۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ نمبر 16، تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد اور پاکی تیمم کا سامان بنا دیا۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معجزات قرآن مجید میں قیامت تک باقی رہیں گے۔ نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کا نام لے کر پکارا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کے اچھے القاب سے پکارا۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معزز لقب سے سربلند فرمایا۔ نمبر 20، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کے شہر، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکرم الخلق ہیں۔ نمبر 23، قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں منکر و نکیر سوال کریں گے۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا۔ نمبر 25، ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ بحالت نماز تشہد میں السلام علیکم ایھا النبی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرے۔ نمبر 26، اگر کسی نمازی کو بحالت نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں تو وہ نماز چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر دوڑ پڑے، یہ اس پر واجب ہے اور ایسا کرنے سے اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 27، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار بنا دیا۔ آپ جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نمبر 29، سور پھونکنے پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن لواء الحمد عطا کیا گیا۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ نمبر 35، قیامت کے دن ہر شخص کا نسب و تعلق منقطع ہو جائے گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں اترے۔ نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے اعمال صالحہ برباد کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام قرار کر دیا گیا۔ نمبر 39، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند خصوصیات۔ اللہ پاک نے جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، قرآن پاک، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کی حفاظت خود اللہ پاک نے لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلام جیسے معجزے سے نوازا گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارے سے سورج کو پلٹا دیا۔ جبرائیل امین سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے باقی نبیوں کی بنسبت۔ آمنہ کے لال کی عظمتیں تو دیکھیے، خود داروالا کا جبرائیل امین دربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اور چاند کو اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے شق کر دیا۔ اس معجزے کی تو خود سورۃ القمر گواہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ عرش معلیٰ اور جنت کے ہر ستون پر آپ کا نام میں مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں قبر میں مردے سے پوچھا جائے گا بصورت منکر نکیر، بتا یہ کون ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہم ایمان والے ہیں، کہیں گے یہ ہمارے پیارے سوہنے میٹھے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد ایسی مبارک ہستی ہیں جن پر حضرت اسرافیل علیہ السلام اترے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت جب تک شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے، کوئی نبی، رسول، ولی سفارش نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے بروز محشر
اپنی قبر انور سے اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے معراج کی رات اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال اپنے دکھیاری امت کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ کسی کے خواب میں آتے ہیں تو کسی کی جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کرے مجھے اور ہم سب کو بھی دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔